کو کہا جاتا ہے دلائل النبوہ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہوتی ہیں، کہ جو باتیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہوتی ہیں وہ باتیں بعینی ہی اسی طرح ہوتی ہیں، اور بعض باتیں جن کا تعلق اس زمانے کے ساتھ تھا، بعض باتوں کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، بعض باتوں کا تعلق استقبال آنے والے زمانے کے ساتھ ہے، تو جو باتیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گزرے ہوئے زمانے کی بتائیں وہ بالکل ویسے ہی ہیں، جو باتیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائی تھیں کہ ایسا ایسا ہوگا، اس میں تو بہت ساری باتیں پوری ہو چکی، کہ بہت ساری پیشین گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ کل یوں ہوگا، اور بدر میں یوں ہوگا، احد میں یوں ہوگا، اور فلاں فلاں جگہ پر یوں ہوگا۔ تو اسی طرح ہوا، تو ایسی احادیث کو دلائل النبوہ کہا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دجال کا ذکر فرمایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان فرما دیا کہ یہ دیکھو جس طرح میں نے بتایا تھا، جس طرح میں نے بیان فرمایا تھا، بیانی ہی اسی طرح ہی یہ بات ہوئی ہے۔ اور جب دجال کا ظہور ہوگا، جب دجال ظاہر ہوگا، تو جناب مسیح علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، اور حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب مسلمان جو ہے وہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے تو شیطان جو ہے وہاں ایک ندا کرے گا کہ اے مسلمانوں، تم یہاں ترک میں، استنبول میں، قسطنطنیہ میں ہو، اور پیچھے سے دجال ظاہر ہو گیا ہے جو تمہارے بچوں کو اور تمہاری عورتوں کو جو ہے وہ فتنے میں مبتلا کر رہا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اس وقت تک دجال ظاہر نہیں ہوا ہوگا، وہ صرف مسلمانوں کو منتشر کرنے کے لیے یہ بات کرے گا، چنانچہ مسلمان وہاں سے بھاگیں گے تو بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ خبر جھوٹی ہے۔ خیر مسلمان وہاں سے شام پہنچیں گے، تو جب شام پہنچیں گے ملک شام، وہاں دجال کا جو ہے وہ ظہور ہوگا اور دجال ظاہر ہوگا، اور اس وقت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو دیکھیں گے، اور جب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ دیکھتے ہی ایسے پگھل جائے گا جس طرح پانی میں نمک پگھلتا ہے، یا جس طرح بھٹی میں جو ہے وہ لوہا پگھل جاتا ہے، اس طرح وہ پگھل جائے گا۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اس کو تلوار سے قتل نہ بھی کرتے تو وہ محض عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آنے کی وجہ سے بھی وہ مر جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر یہ مقدر کیا تھا کہ ان کے ہاتھ سے اس کی موت واقع ہوگی، چنانچہ مسیح علیہ السلام تلوار لے کر اس کو قتل کریں گے، اور اس کا خون اپنی تلوار پر لگائیں گے، اور پھر لوگوں کو یوں دکھائیں گے کہ دیکھو جس کو تم اپنا خدا مانتے تھے آج جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے، تمہارا خدا وہی ہے کہ جو حی لا یموت ہے، خدا نہ مرتا ہے نہ اس کو کوئی مار سکتا ہے، اور لوگ جس کو خدا مانتے تھے آج وہ مر گیا ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر یہ مقدر ہوگا۔ اب یہ کس جگہ پر ہوگا؟ تو روایات میں اس کی بھی تعیین ہے کہ وہ مقام لد، جو بیت المقدس کے پاس ایک جگہ ہے، لد کا مقام، وہاں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس کو قتل کریں گے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا، اور اس قدر ذکر کیا اور اس قدر اہتمام کے ساتھ ذکر کیا کہ صحابہ نے سمجھا کہ شاید جو پیچھے باغات ہیں کہیں دجال جو ہے ان باغات میں تو نہیں آ گیا۔ یعنی اس قدر اہتمام اور اس قدر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رغبت کے ساتھ اس کا ذکر کیا کہ صحابہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے سمجھا
کہ شاید دجال کا خروج ہو چکا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ ڈرو نہ، اگر میرے ہوتے نکل آیا تو میں اس کے لیے کافی ہوں، اور میرے بعد ہر مومن کے لیے اللہ ولی ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ میرا خلیفہ ہے، واللہ خلیفتی علی کل مسلمین۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا کہ وہ بائیں آنکھ سے جو ہے وہ کانا ہوگا، اور اس کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشبیہ دے کر بیان فرمایا کہ جس طرح انگور ابرا ہوا ہوتا ہے اس طرح اس کی آنکھ جو ہے وہ ابری ہوئی ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شام اور عراق کے درمیان نمودار ہوگا، شام اور عراق کے درمیان نمودار ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو وصیت فرمائی، یا عباد اللہ فاثبتوا، اے اللہ کے بندو اس زمانے میں اپنے ایمان اور دین پر قائم رہنا۔ قلنا یا رسول اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اس کے فتنے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ 40 دن جو ہے وہ زمین پر رہے گا، اور اس کا ایک دن 1 سال کے برابر، اور پھر ایک دن جو ہے وہ 1 مہینے کے برابر، اور ایک دن جو ہے وہ 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن جو ہے وہ اس کے معمول کے دنوں کے برابر ہوں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو 1 سال کا دن ہوگا تو کیا ہم اس دن میں صرف 5 نمازیں پڑھیں گے سال میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ تم دن کے 5 نمازوں کے اعتبار سے ہی جو ہے وہ نمازیں پڑھو گے۔ یہ نہیں کہ وہ سال کا ایک دن ہوگا تو تم صرف پورے سال میں جو ہے وہ 5 نمازیں پڑھو، بلکہ اوقات کے اعتبار سے اس کا اہتمام کرنا کہ ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان کتنا وقفہ ہے، تو اس وقفے کے اعتبار سے جو ہے وہ اپنی 5 نمازیں پورے کرتے رہنا۔ یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر اعمال کا کتنا شوق تھا، کہ نمازوں کا کس قدر اہتمام تھا۔ پوچھ لیا کہ کہیں ہماری کوئی نماز نہ ضائع ہو جائے۔ تو آج ہم اپنا حال دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی خوشی آ جائے، تھوڑی سی کوئی شادی بیاہ میں جانا پڑ جائے، کہیں پارٹی میں جانا پڑ جائے، تو ہماری نمازیں کس قدر ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور ایک وہ حضرات تھے کہ وہ نمازوں کا اس قدر اہتمام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میدان کربلا میں نمازوں کا اہتمام ہے، احد اور بدر میں نمازوں کا اہتمام ہے، حنین میں نمازوں کا اہتمام ہے، ہر جگہ جو ہے وہ نمازوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی جو ہے وہ اپنی زندگیاں جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کے مطابق کرنی پڑے گی۔ جس طرح انہوں نے اہتمام کیا نمازوں کا، اطاعت اور فرما برداری کا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریفیں بیان کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان کیا، اور بلکہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، کو میں مہاجر صحابہ اور انصار سے راضی ہوں، بلکہ میں ان لوگوں سے بھی راضی ہوں جنہوں نے اچھے طریقے سے ان کی اتباع کی ہے۔ تو صرف اللہ تعالیٰ صحابہ سے ہی راضی نہیں ہے، بلکہ جو صحابہ کرام کی اچھے طریقے سے اتباع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہیں۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اندازہ کر کے جو ہے وہ تم نمازوں کا اہتمام کرتے رہنا۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پوری دنیا کا، زمین کا چکر لگائے گا، اور وہ اتنی تیز رفتاری سے چلے گا کہ جس طرح بادل ہے اور بادل کو ہوا اڑا کر لے جاتی ہے، فرمایا کہ اس طرح جو ہے وہ تیز رفتاری سے پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ اور کیا ہوگا کہ جو اس کو مان لیں گے ان کے لیے بارشیں ہوگی، آسمان سے بارشیں برسے گی، زمین سے غلہ اگے گا۔
وہ ایک بستی والوں کے پاس سے گزرے گا، بستی والے مان لیں گے، وہاں بارشیں ہوں گی، غلے اگیں گے، ان کے جو ہے وہ اونٹ اور بکریاں اور گائیں جو ہیں وہ چرنے جائیں گی، اور وہ موٹی تازی ہوں گی، ان کے کوہان بھر جائیں گے، ان کی کوکھیں جو ہے وہ بھر جائیں گی، اور ان کے دودھ سے وہ لبریز ہو جائیں گے۔ اور ایک بستی والوں کے پاس سے گزرے گا، وہ اس کا انکار کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جانور مر جائیں گے، ان کی کھیتی باڑیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ یعنی ایسا بڑا فتنہ ہے، ایسا بڑا فتنہ، اور لوگ جو ہے، اور کیا ہوگا کہ زمین کا جتنا خزانہ ہے وہ سارا خزانہ نکل کر اس کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ فرمایا کہ وہ اس کے ساتھ ایسے چلے گا کہ جس طرح مکھیاں اپنی ملکہ مکھی کے ساتھ جو ہے وہ چلتی ہیں، اسی طرح زمین کا خزانہ اس کے ساتھ چلے گا، اور وہ جو اپنے ماننے والوں کو وہ خزانہ دے گا۔ اتنے میں فرمایا کہ ایک نوجوان آئے گا، اور اس نوجوان کو وہ تلوار سے 2 ٹکڑے کرے گا، اور 2 ٹکڑے کرنے کے بعد جو ہے دوبارہ اس کو زندہ کرے گا، اور وہ مسکراتا ہوا جو ہے وہ کہے گا، کھلکھلاتا ہوا کہے گا کہ میں آپ کو مانتا ہوں۔ یہاں تک کہ وہ اپنے ان شعبدہ بازیوں میں مشغول ہوگا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان سے نازل فرمائیں گے، وہ دمشق میں منارہ، جو مسجد کا منارہ ہے، وہاں اتریں گے، اور انہوں نے 2 زعفرانی رنگ کی چادریں پہنی ہوئی ہوں گی، اور فرشتوں کے کندھوں پر سوار ہو کر اتریں گے، اور ایسے لگے گا کہ جیسے پانی کے قطرے جو ہے وہ ان کے سر سے بہہ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سانس میں اس قدر اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے موت کو رکھ دیں گے کہ ان کا سانس جس کافر کو لگے گا وہیں مر جائے گا، اور ان کے سانس کا اثر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جائے گی وہاں تک جو ہے وہ ان کے سانس کا اثر جائے گا۔